تھا اس پر. اور اس بات کو بھی یاد کر لیں کہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی فیکلٹی میں وہ کون سی قوتیں ہیں، یہ مادی نہیں ہے، یہ قوتیں روحانی ریشہ یعنی جڑ رکھتی ہیں، روحانی اثر رکھتی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ شہوت ہے، غضب ہے، وہم ہے، اور وہم و خیال ہے، اور عقل ہے. کہ یہ چار قسم کی قوتیں انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں، جو اپنے آپ کو بدن کے لشکروں کے ذریعے سے مینیفیسٹ کرتی ہیں اور ایکسپریس کرتی ہیں. شہوت کا مطلب ہوتا ہے اپنی پسندیدہ یا مرغوب یا جن چیزوں میں لذت محسوس ہو اس کو حاصل کرنا، اس کو طلب کرنا. غضب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنا، دفع کرنا. وہم یعنی انسان کی تھاٹس، انسان کی تھنکنگ کہ جو مسلسل ہمارے دماغ میں پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں. اور عقل یعنی وہ قوت کہ جو انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز عطا کرتی ہے. اور اس حوالے سے یعنی اس بارے میں ہمیں کسی ڈاؤٹ کا شکار نہیں رہنا چاہیے کہ عقل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شریعت سے آتی ہے، بلکہ عقل حقیقتاً الہام شدہ ہے ہر نفس کے لیے. سورہ والشمس کی آیتیں آپ میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوں گی کہ جس میں خدا نے 11 قسمیں کھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ نفس جو ہے اس کو خدا نے درست کیا ہے، بیلنسڈ کیا ہے. نفس کوئی را اسٹف نہیں ہے، کوئی اینٹ پتھر کا روڑا نہیں ہے کہ جو یوں ہی پڑا ہو سڑک پہ اور مطلب اس کے ذریعے سے وہ انسان وجود میں آ گیا. بلکہ نفس جو ہے وہ ایک تراشا ہوا ہیرا ہے. نفس وما سواہا، جس کو خدا نے درست کیا ہے، باقاعدہ بیلنس اسٹیٹ پر قائم کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر نفس کے لیے کیا برائی ہے اور کیا پاکیزگی ہے، اس کا نفس میں الہام کیا ہے. یعنی اس شعور کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس کمپریہنشن کو اللہ نے ہر انسان کے نفس میں انفیوز کیا ہے. اور حقیقتاً اسی آگہی، اسی اویئرنیس، اسی شعور کا نام فطرت ہے، فطرت انسانی. کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو فطرت روح نہیں ہے، جیسا کہ ایک محترم کے سوال کے جواب میں نے کہا تھا، فطرت روح نہیں ہے، بلکہ فطرت نفس کی فاؤنڈیشن ہے. یعنی وہ بنیاد ہے جس پر نفس بیٹھتا ہے. کہ جیسے نفس سمجھ لیں کہ وہ ایک عمارت ہے جو بننی ہے. خدا نے ایک خالی پلاٹ ہے، وہ خالی پلاٹ میرے اور آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. جو میرا نفس ہے ان دا بگننگ آف اوور لائف، اٹ از لائک این ایمٹی ویکنٹ پلاٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پلاٹ جو ہے، آپ عمارت تو اس وقت بنائیں گے نا کہ جب فاؤنڈیشن آلریڈی موجود ہو. آپ ایک کچی زمین پر تو عمارت نہیں کھڑی کر سکتے. تو خدا نے وہ فاؤنڈیشن ہم کو بنا کے آلریڈی دی ہے. اور وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ وہ فطرت ہے. اور فطرت کیا ہے؟ کہ جو نفس کو اوریجنلی اس بات کا شعور عطا کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تمہارے لیے کون سی چیز درست ہے، کون سی چیز تم کو ڈسٹروائے کر دے گی، کون سی چیز تمہیں کمال تک لے جائے گی، کیا چیز تمہیں خراب کرنے والی ہے، کیا اچھائی. یہ فطرت ہے. اس بنا پر اٹھاؤ اپنی زندگی کی عمارت کو. پھر وہ ہمارا کام ہے، پھر وہ ہمارا جہاد ہے، وہ ہماری ایفرٹس ہیں، وہ ہماری سعی ہے کہ جس کی بنیاد پر میرے نفس کی عمارت تعمیر ہوگی. کچھ لوگ اس کو اور خراب کر دیتے ہیں. یعنی وہ ویکنٹ پلاٹ پہ کیا بنائیں گے، کیا اس کو اور گند خانہ، کوڑا خانہ بنا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر عالیشان عمارت تعمیر کرتے ہیں، ایک بہترین باغ بناتے ہیں. تو یہ ہے نفس کے حوالے سے. تو روحانیت یعنی نفس کو
کے کا جو کنیکشن ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے، وہ دو چیزوں سے ہے۔ ایک فزیکل فیکلٹیز ہیں جو ہمارا بدن ہے، ہمارا جسم ہے، اور ایک روحانی فیکلٹیز ہیں جن کا تعلق ہائر ورلڈ سے ہے، جن کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اور ان کے جو معاملات ہیں وہ، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ جو روحانی معاملات ہیں وہ میٹیریلسٹک نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو جسمانی معاملات ہیں وہ فزیکل ہیں، لیکن وہ ہمارے نان میٹیریل فیکلٹیز کو اوبے کرتے ہیں۔ ہمارا جسم اور ہمارا بدن کا جو لشکر ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ورک نہیں کرتا ہے۔ یعنی اسی وجہ سے کوئی انسان قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ہاتھوں نے مجھ سے چوری کروا دی، یا میرے پیر مجھے اٹھا کے شراب خانے تک لے گئے تھے، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا، ٹھیک ہے، یا میری آنکھوں نے مجھے حرام دکھوا دیا، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی معرفت کے نکات ہیں کہ جن کا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے جہاد نفس کے لیے، ورنہ جہاد نفس کے مرحلے میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ہمیشہ کنفیوز ہوتے رہیں گے۔ تو آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کا انٹینٹ ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کا روحانی قوتوں کا استعمال ہے، وہ آپ کے بدن کو یوز کرے گا، لیکن بدنی قوتوں کو یوز کیے بغیر آپ کا نفس اپنے سرمائے کو، اپنی دولت کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ اہم ترین بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جہاد نفس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر اوقات بات کی جاتی ہے کہ جہاد پہ نفس یعنی نفس کو قتل کر دیں، یا نفس سے مقاتلہ یا قتال کریں اور جہاد کریں، تو ہمیں شاید ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ نفس یعنی میں خود، اور اگر جہاد نفس کا معنی یہ ہو کہ نفس کے خلاف جہاد، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ساری زندگی خود اپنے آپ سے لڑتا رہوں؟ یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اور اگر میں ساری زندگی خود اپنے آپ سے ہی لڑتا رہوں گا تو میں خود کیسے سکون حاصل کر پاؤں گا کبھی لائف میں؟ تو یہ ایک بہت پیراڈاکسیکل قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جہاد نفس کا مطلب اپنے آپ سے لڑنا ہے، تو یہاں پر میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دوں، اور اگر ہماری گفتگو آگے چلے گی تو میں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پھر جو یہاں پر انہوں نے خمینی نے وہ طریقے بتائیں کہ جہاد نفس کے رستے کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو کلیریفائی کر دوں گا۔ تو پہلی بات ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا جو نفس ہے، یعنی انسان کی سول کہہ لیں یا انسان کی میں کہہ لیں، کہ جو میرا مین ایمفیسس ہے کہ آپ